جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. سورہ محمد کا سیکنڈ ایپیسوڈ آج ہماری کلاس کا حصہ ہے. تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں. فرسٹ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کچھ تفسیری باتیں ڈسکس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورتن ہے. جب سٹاپ کرتے ہیں اسمال طور پہ تو ہا سیکنڈ کے ساؤنڈ میں چینج ہو جاتا ہے. لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. طاعة وقول, دیکھیں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے, ادغام غیر ملون ہوگا. یہاں پہ بھی طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. حمزہ کے بعد لام ساکن ہے، کلکلا نہیں کریں گے. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. چلے اب اس کی کچھ تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں. تو صحت اچھی نہیں تھی تھوڑا، اس لیے وائس کا ایشو آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے، نیکسٹ ٹائم اللہ پاک صحت دے تو پھر ہم انشاءاللہ العزیز اچھی آواز سے پڑھیں گے. آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. سورہ محمد کے سیکنڈ ایپیسوڈ کی تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں. یہاں منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. فرمایا گیا کہ ایمان والے تو جہاد کی محبت میں کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت نازل کی جائے تاکہ جہاد کا حکم ہو اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرے. تو منافق بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ، حضور کے صحابہ کے ساتھ ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ساتھ کہنے لگے. لیکن جب آیت نازل ہو گئی تو پھر ان کے دلوں کا مرض جو ہے وہ واضح ہو گیا. فرمایا گیا کہ وہ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی بندے کے موت کا وقت نہیں قریب آتا تو اس کا چہرہ فوراً سے چینج ہو جاتا ہے. تو اس صورت حال میں پہنچ گئے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہنے لگے کاش کوئی صورت اتاری جاتی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب صورت اتاری گئے، فیصلہ کر دیا گیا. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر کیا گیا جہاد کا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ نے دیکھے منافقوں کے دلوں کے مرض جو ہے. يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے علیہ من الموت، موت کی غشی طاری ہو جاتی. فَأَوْلَىٰ عَلَمْ، فرما ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اطاعت کرتے اور ان چیزوں میں نہ پڑتے، منافقت نہ کرتے، سچی اطاعت. طاعۃ وقول معروف فلو صدق فإذا عزم الامر فلو صدق اللہ لکان خیرا. فرمایا کہ اگر وہ سچے ہوتے اللہ کے بارے میں، سچی بات کرتے، لکان خیر اللہ، یہی ان کے لیے بہتر تھا. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اب وہ کہنے لگے کہ زمین میں یہ تو جہاد تو زمین میں فساد کرنا، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داروں کو مارنا ہے. تو اسلام کا یہ نظریہ ہے، اور اسلام ظلم کے لیے نہیں آیا بلکہ امن کے لیے آیا، معاشرے کے تمام خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے. تو منافقین کو دیکھے کہ اسلام سے آنے سے پہلے بھی تو لڑ رہے تھے، رشتہ دار کو مار رہے تھے، بچیوں کو دفن کر رہے تھے، ماؤں کو بھی منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا، اور باپ کی بھی کوئی عزت رسپیکٹ نہیں تھی. مطلب انسانیت سے بھی دور تھا. تو پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا، کہنے لگے یہ تو زمین میں فساد ہے اور رشتہ داری ختم کرنی ہے. تو اسلام سے پہلے بھی تم لڑائیوں میں تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھوڑے دوڑانے کی باری ہوتی، اس میں اگر کوئی ہار جاتا اس کے اوپر اتنی لڑائیاں ہوتی کہ خاندان ختم ہو جاتے. تو منافقوں کی یہ ایک چال تھی. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں اسلام کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو تو وہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ تو زمین میں فساد ہے اور ظلم انسانیت کے ساتھ. اللہ فرماتا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور رحمت سے محروم کر دیا. فاصمہم، اور میں انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا.
اور منافقین کے ہی کہا جا رہا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے، پہلی قوموں کا ذکر نہیں ہے، انہیں جہاد کر نہیں کہا گیا، اور تم اپنی ذرا پہلے والی حالت کو ہی دیکھ لو۔ تو یہ ساری ان چیزوں کے حوالے سے آئیے تفسیر میں اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ تو کیا تم اس بات کے قریب جب منافقوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے انہوں نے جہاد میں شرکت نہ کرنے سے متعلق یہ عذر پیش کیا کہ ہم مشرکوں کے خلاف جہاد کیسے کریں، کیونکہ اس میں تو یہ خرابی ہے، انسانوں کا قتل کرنا ہے، زمین میں فساد پھیلانا۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ عرب والے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے جنگ کر کے انہیں قتل کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے منافقو، تم سے یہ بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے والے کو قتل کر کے زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتہ داری توڑ دو۔ کیا دور جاہلیت میں تم آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے؟ کیا اس دوران ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے تھے؟ کیا تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے؟ کیا تمہاری لڑائیاں قتل اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے دینے جیسا گھناؤنا فعل زمین میں فساد فی الارض نہیں تھا، رشتہ داری توڑ دینا نہیں تھا؟ تو اب تم کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ جہاد کرنا زمین میں فساد پھیلانے اور رشتہ داری توڑنے جیسے خرابیوں کا حامل ہے؟ اس طرح آگے فرمائے اسلامی جہاد رحمت ہے یا فساد؟ اس بارے میں معلوم ہے کہ منافقین اسلامی جہاد کو زمین میں فساد اور خرابیوں کا سبب سمجھتے تھے، اس لیے جہاد سے منہ موڑتے تھے۔ اس طرح سے یہ لوگ اس لیے آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو ایک ایسے دین کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں انسانیت پر بے انتہا ظلم و ستم کی تعلیم دیں گے۔ اس طرح اسلام دشمنوں کے افکار، نظریات، ان کی تعلیمات سے معروف کچھ نام نہاد مسلمان بھی اسلامی جہاد سے متعلق ایسا کلام کرتے ہیں جو اس کی حقیقت اور اس کے اصل مقاصد کے بالکل برخلاف ہوتا، حالانکہ ان میں بہت سے اچھی طرح جانتا حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے۔ اسلام کی نظر میں رشتہ داری کی اہمیت، فرمایا کہ رشتہ داریاں توڑنے کے موضوع پر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اس لیے آگے والی آیات کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہماری ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرمایا کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹوں کے اوپر ماریں گے، درے ماریں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی، ان چیزوں کی پیروی کی ما اسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، وقارہ رضوانہ، اس لیے کہ ویسی باتیں کتابیں ہوگی جس میں اللہ کی ناراضگی تھی اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی، وقارہ رضوانہ ہو، اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہاں پر 6 چیزوں کا ذکر ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتے، ان کا جاننا ضرور۔ فرمایا کہ ایک تو کفر اور شرک ہے، دوسرا فرمایا کہ مرتد ہونا ہے، مرتد ہونا بھی اعمال کو ضائع کرتا ہے، تیسرا منافقت ہے، اور فرمایا چوتھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند کرنا ہے، اور پانچواں فرمایا صدقہ دے کر احسان جتانا، چھٹا فرمایا کہ نیک اعمال کے ذریعے دنیا تلاش کرنا، یہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، بعد اس کے کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نہ نقصان پہنچائیں گے۔ اور فرمایا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ایمان والوں کو حکم ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، تو اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہاں پہ دیکھیں 6 چیزوں کا ذکر ہے، کفر، شرک، دوسرا فرمایا مرتد ہونا، تیسرا فرمایا کہ منافقت،
چوتھا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بلند آواز کرنا، پانچواں صدقہ دے کر احسان جتانا، اور چھٹا نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنا۔ یہ ساری چیزیں ایسے جو اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایمان والوں کو فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، فرمایا کہ تم سستی نہ کرو اور آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال میں نقصان نہیں دے گا۔ ایمان والوں کو جنگ کرنے کا حکم ہے، جہاد کرنے کا حکم ہے، صلح کی طرف نہیں ہے، لیکن اس میں حکم تمام مسلمان شامل ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے اعمال کو باطل کر دے گا اور ان کی مغفرت نہیں فرمائے، تو دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھاؤ، کفار کو خود صلح کی طرف دعوت نہ دو، کیونکہ اس میں ذلت ہے، اور ان سے جنگ کرو، اس میں تم ان پر غالب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت سے تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میسج کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔